السلام علیکم۔ ڈیلی گلف انٹرنیشنل نیوز میں خوش آمدید۔ بلوچستان میں خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی، 22 افراد جاں بحق، 100 زخمی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ تائیوان کے معاملے پر امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے رابطہ۔ منیر اکرم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بلوچستان میں خوفناک زلزلے نے تباہی مچا دی، 22 افراد جاں بحق، 100 زخمی۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے شدید زلزلے کے باعث 22 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ صوبے کے مختلف علاقوں کوئٹہ، سبی، ہرینائی، پشین، قلعہ سیف اللہ، چمن، زیارت اور جوب سمیت کئی علاقوں میں رات 3:02 پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہرنائی سے 15 کلومیٹر دور کا علاقہ تھا۔ 200 سے زائد مقامات پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) بلوچستان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے باعث مکانات کے ملبے تلے دب کر 20 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن آج پاکستان پہنچیں گی۔ دورے میں امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کی سول و فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں گی۔ وینڈی شرمن 4 ملکی دورے کے آخری مرحلے میں پاکستان پہنچیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کی سول و فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں گی، جبکہ وینڈی شرمن دورے پاکستان کے بعد سوئٹزرلینڈ، ازبکستان اور بھارت بھی جائیں گی۔ امریکی وفد کے استقبال کے لیے وزارت خارجہ نے ایویشن ڈویژن کو مراسلہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی وفد کی جسمانی تلاشی نہ لی جائے، امریکی نائب وزیر خارجہ کے وفد کی تصاویر بھی نہ بنائی جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا تھا کہ امریکی وفد کی آمد اور روانگی کے موقع پر اسٹیٹ لاؤنج مختص کیا جائے۔ امریکی وفد کی آمد پر PCR ٹیسٹ سے بھی استثناء دیا جائے۔ مراسلے کے مطابق وزارت خارجہ اور امریکی سفارت خانے کے 5 افراد کو انٹری پاس دیا جائے۔ تائیوان کے معاملے پر امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے رابطہ۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب صدر شی جن پنگ سے تائیوان کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ چین تائیوان کے حوالے سے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کے بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں فریقین تائیوان معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ون چائنا پالیسی کے مطابق امریکہ سرکاری سطح پر تائیوان کے دارالحکومت تائپی کو تسلیم کرنے کے بجائے تمام معاملات بیجنگ سے طے کرنے کا پابند ہے، لیکن واشنگٹن کا تائیوان کے بجائے بیجنگ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ اس موقف سے بھی مشروط ہے کہ تائیوان کا مستقبل پرامن طریقے سے طے کیا جائے گا۔ تائیوان کے وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق 1 اکتوبر کو 38 چینی فوجی طیاروں نے اس کے دفاعی زون میں اڑانیں بھری، جو بیجنگ کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مذکورہ طیاروں میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے بھی شامل تھے، جو 2 مرحلوں میں تائیوان کی فضائی دفاعی علاقے میں داخل ہوئے۔ چینی حکام کا اس قسم کے واقعات سے متعلق موقف ہے کہ ایسی پروازیں اس کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ تائیوان خود کو ایک خود مختار ریاست سمجھتا ہے۔ منیر اکرم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی سفیر منیر اکرم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں ایک مرتبہ پھر بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی دہشت گردی کی فہرست میں شامل تنظیموں کو بھارتی مالی معاونت کا انکشاف دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریاستی دہشت گردی کی ہر سطح پر مذمت کرتا ہے، اس لیے پاکستان نے دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اور عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں اور اب تک 80,000 سویلین اور سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کی قربانی دی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ 2014 میں پاکستان نے فوجی آپریشن سے دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ انہوں نے جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب میں ایک مرتبہ پھر بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھارت افغانستان کی سرزمین سے ہوئی، جس میں بھارت نے مالی امداد کی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ہندوستان خطے میں 4 طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دنیا بھارت کی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ منیر اکرم نے جنرل اسمبلی کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی ظلم کے نتیجے میں اب تک 96,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت ریاستی دہشت گردی میں 5 اگست 2019 کے بعد مزید شدت آ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔